الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 6 رمضان المبارک کی یہ نشست حاضر مزمل انصاری آپ کا میزبان اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، میرے دائیں جانب حسیبی برادران کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے بے پناہ عزتیں ان کی جھولی میں ڈالی ہیں۔ حسیبی برادران کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اور میری بائیں جانب حضرت قبلہ علامہ مولانا عامر گل سیفی صاحب آج ہمارے اسکالر ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں دنیا کی رات کا بہت بڑا نام ہے اور اللہ پاک نے بڑی عزتیں ان کی بھی جھولی میں ڈالی ہیں، قاری سجاد رسول صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں مشکور ہوں۔ قبلہ آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام روح رمضان میں ہر روز ہم تشریف لاتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں آپ کے لیے اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم علم پہنچا سکیں۔ مقصد صرف حضور کا ذکر سنانا نہیں ہوتا ہے، عقائد کی درستگی بھی ہمارا مقصد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرامز میں ہم نے بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے ہیں، یہ چوتھا سیزن ہے اور اس سال الحمدللہ ہمیں بہت سارے مستند علماء میسر آئے جنہوں نے بہت مستند باتیں اور وہ کتب سے مطالعہ کر کے آتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ایک موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے اور پورا موضوع انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اور گزارش روز میری یہ ہوتی ہے میرے ناظرین سے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیا کریں، اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہیے، اسے شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے اپنے سوال، آپ کے نزدیک کوئی موضوع ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہمیں بتائیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات سے موضوعات کا چناؤ کر کے آپ تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آیات بینات سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود قاری سجاد رسول صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں، مائک ان کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کا پاک کلام ان سے سنتے ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहें कारी साहब, अल्लाह पाक आपको दराजी उम्र अता फरमाए। आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में सूरह बकरा की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाई हैं, रब के ला रहे कलाम को सुनाया है आपने। मेरे नाजरीन, तंजीम सना खान मुस्तफ़ा का ये रूह रमज़ान का प्रोग्राम अल्लाह की मेहरबानी से सारी दुनिया में देखा जाता है। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमें सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो है वो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ हैं, वो देखते हैं। बहरीन में देखा जाता है, मुझे इतला मिलती है, कमेंट्स आते हैं। फैज़ी बरादरान यूरोप में, अमेरिका में और कनाडा में, जर्मनी में हमारे व्यूवर्स हमें देखते हैं। कल तो एक पूरा जो है ओवरसीज़ का एक पूरा ग्रुप जो है वो एक कमरे में बैठा हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहा था और मुझे इतला मिली, मैं बड़ा ही खुश हुआ। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे और इसी तरह से वो हमारे प्रोग्राम को देखें और हमारा पैगाम पहुँचाते रहें। नाजरीन, आयात बैयिनात की तिलावत आपने सुनी और मैंने भी सुनी, मेरे साथ स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने भी सुनी। नाजरीन, आज एक अलमिया है। मैं रोज़ एक बात करता हूँ
وہ یہ کہ آج ہم اگر مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جتنے دوست کم سے کم میرے ہم عمر ہیں، تو ہمارے جو والدین تھے نا، وہ رات ہمیں سونے سے پہلے کہا کرتے تھے بیٹا اٹھو صبح نماز پڑھنی ہے. اب اس سے یہ پہلا ہمارا تربیت کا پہلو ہوتا تھا کہ ہماری امی جان کہا کرتی تھی کہ سو جاؤ، صبح نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھ کے سپارہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. آج کی ماں یہ کہتی نہیں ہے، باپ یہ کہتا ہی نہیں ہے بچے کو سوتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. یہی وجہ ہے دین سے دوری کی. جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے ہی نہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو کیسے بچہ عمل کرے گا؟ بچوں کو یہ سکھائیے، اپنے الفاظ میں تبدیلی لائیے، یہ ضروری ہے. سونے سے پہلے بچوں کو یہ کہیے بیٹا سو جاؤ، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تم نے قرآن پڑھنا ہے، اسکول کا ذکر بعد میں ہے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمیں آج بڑی نعمت میسر ہے، حضرت قبلہ علامہ مولانا عامر گل سیفی صاحب. بڑی سیر گفتگو ہم نے ان سے کرنی ہے، اور آج گفتگو بھی ہماری عقائد پر ہی ہوگی. لیکن چونکہ آیات بینات کی تلاوت کے فوری بعد ہم حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، تو میرے ساتھ موجود ہیں حسیبی برادران. میں حسیبی برادران کی طرف چلتا ہوں، ان کے حوالے مائک کرتے ہیں اور حسیبی برادران سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. جی بسم اللہ حسیبی برادران. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. ہاں میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا مولا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسیبی برادران سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو دراز عمر اور خیر عطا فرمائے۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ دوران حمد دنیا نعت کا ایک بہت ہی بڑا نام ہماری خوش بختی ہے، آج وقت ملا ہمیں فرحان خالد قادری بھائی سے۔ آپ تشریف لائے ہیں۔ فرحان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بڑی خوشی ہوئی جی، دل راضی ہوا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ تو میں تو یہ چاہوں گا، لینا تو میں نے سوال تھا لیکن اب سوال سرور انبیاء کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کی زبانی رکھتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ ایک نعت میرے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سال ان دنوں میں مدینہ شریف تھا، جی تو اسی حوالے سے میں مدینہ شریف کی یاد کے حوالے سے مدینہ یاد آتا ہے، 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 مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کا وہ نظارہ یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کا وہ نظارہ یاد آتا ہے، رسول پاک کا منبر وہ پیارا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ اور ان دنوں میں لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں، چلے گئے قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر ہم کو، چلے گئے قافلے طیبہ اکیلا چھوڑ کر ہم کو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے،
مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرحان بھائی سلامت رہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا سوز عطا کیا ہے، بڑا گداز عطا کیا ہے، اور آپ وہ نوجوان ہیں، میں خود معترف ہوتا ہوں کہ آپ دل سے پڑھتے ہیں۔ صدا تو وہی قبول ہوتی ہے جی جو دل سے نکلے ہیں جی، دلوں کا حال تو میرے آقا جانتے ہیں نا۔ ابھی آج بھی ہمارے میڈیا ایڈوائزر محسن بھائی یہ گزارش کر رہے تھے آقا کی بارگاہ میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ حضور چاہتے ہیں کہ اگلے رمضان شریف ہم اکٹھے آ جائیں وہاں پہ، تو سب دعا کیجئے گا۔ ہمارے کاشف قادری بھائی جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، مسافر مدینہ ہیں، رمضان شریف انشاءاللہ ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے گزرے گا۔ تو سب کے لیے دعا ہے میرے ناظرین، آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک کی حاضری نصیب فرما دے، اور ہمارے لیے بھی اللہ پاک اسباب مہیا کر دے کہ ہم بھی آپ کے در دولت پر حاضر ہو کے رو کے اپنی دعائیں التجائیں پیش کریں۔ بڑی بات ہے، میں آج کے پروگرام میں میرے لیے سب نعمت ہیں، اچھے نعت خوان ہیں سارے کے سارے، ٹیم میری آج ساری کی ساری بھرپور ہے، لیکن ہمیں آج کا گفتگو کا موضوع جب میں نے حضرت علامہ عامر گل سیفی صاحب سے میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ ہمیں عقائد کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جو ابھی تک ہماری پچھلی ٹرانسمیشنز میں تو ہم نہیں کر سکے، اور ایسے ہی علماء کی رہنمائی سے ہی ہم چلتے ہیں۔ تو قبلہ پہلا سوال ہی جو ہے وہ ہمارے اپنے عقیدے پر ہی ہے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن اپنا بتانے کا حق صرف علماء ہی ادا کر سکتے ہیں۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، یا میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں اللہ والوں کو مانتا ہوں، میں دربار شریف پہ جاتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے عقیدے میں تو ظاہراً تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی باریکیاں ہیں کچھ، اس باریکی پر ہی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آخر ہم ہی کیوں خود کو اہل سنت کہتے ہیں؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادی آواز کر دیں، ایکو نہ ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے۔ یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء اس وقت ڈبیٹ ہے سوشل میڈیا پر بھی، تو ہمارے بورے والے جو سنی بھائی ہیں ان کو پھر ایک آیت ریفرنس دی جاتی ہے کہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں تقسیم مت ہو۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم اپنے آپ کو فرقہ کب کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے آپ کو اہل سنت و و جماعت کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تو پہلے دیکھ رہی تھی نا، حضور نے فرمایا ستفترقون امتی ثلاثا وسبعین فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، میری امت 73 میں بٹے گی، اور فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، الا مگر ہاں ملۃ واحدہ، ایک بڑی جماعت ہوگی، اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بڑا مارکت اللہ کہ 73 فرقے ہیں، وہ بابے بلے شاہ کے ابھی ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں چاروں پاسے 8 مسیتاں تے میری قسمت مندی تے میں 10 کندی کراں پابندی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کس کی مانیں، ہر مولوی ایک اپنی بات کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں تو نہ میری مان
نہ اپنے مولوی کی ماننا ہے تو آمنہ کے لال کی مان. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جماعت ہوگی، فرقہ نہیں کہا اس کو، کیا بولا؟ جماعت ہوگی، وہ جنت میں جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ من ہوا یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اللہ اکبر. جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوگا وہ سیدھا جنت جائے گا. اللہ اکبر. عقیدہ صحابہ والا، عقیدہ صحابہ کرام والا. اس لیے ہم آپ کو اپنے آپ کو اونلی مسلم نہیں، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اہل سنت حضور کی وجہ سے، سنت والے و جماعت، اور جماعت یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہم اس دور میں اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں تاکہ حق اور باطل میں امتیاز ہو سکے. اللہ اکبر. کیونکہ مارکیٹ میں جب ایک پروڈکٹ آتی ہے نا تو پروڈکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیں. تو لوگ بھی کہیں گے جی وہ جو جس کے جماعت کے بارے میں حضور نے کہا قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمیں، حالانکہ قادیانی تو قطعی یقینی کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں. اور جو جبریہ فرقہ ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کریں گے. جبریہ فرقہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں. قدریہ فرقہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں ہمیں. معتزلہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں. اور جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں. اور خوارج کہتے ہیں کہ ہم ہیں. لیکن حضور نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گے. تو یہ شارٹ کٹ سا میں نے سوال کر دی. انشاءاللہ مزید آپ اس پر سوال کریں گے تو میں مزید انشاءاللہ اس پر آگے تفصیل بتاؤں گا. حضرت عقیدے کی بات آپ نے چھیڑ دی جی یہ میں نے سوچا تھا کہ میں آگے جا کے کروں گا جی. لیکن چونکہ اب آپ نے چھیڑ دی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ مختصر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے عقیدے کی، اور کیا اسلام میں عقیدہ ہے یا عقیدے میں اسلام ہے. عقیدہ کہتے ہیں گرہ لگانے کو، گرہ لگانے. گرہ لگانا. جب کوئی چیز گرہ لگ جائے تو وہ کھلتی نہیں ہے. جو چیز بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ پھر نکلتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اسلام میں عقیدہ ہے اور کیا عقیدے میں اسلام ہے. اب دونوں کی مثال جسم اور روح کی مانند ہے. واہ. جسم پڑا ہو اور روح نہ ہو تو کہتے ہیں مردہ ہے. اللہ اکبر. اسلام کا سانچہ ہو لیکن عقیدہ کوئی نہ ہو اللہ اکبر. تو اسے کہ جیسے مردہ ہے. اور خالی روح ہو اور جسم نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی فائدہ نہیں، نہ تو یہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کسی کو پیغام پہنچا سکتا ہے. روح، اللہ اکبر. روحیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھرتی ہیں زمین و آسمان میں، لیکن کسی سے نہ ملاقات کر سکتی ہیں، نہ مل سکتی ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ لے سکتی ہیں. اللہ اکبر. تو اسلام میں عقیدہ ہے یا عقیدے میں اسلام ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی و ملزوم ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ورنہ سب سے پہلا گروہ جو حضور کے زمانے میں اٹھا تھا مسلمہ کذاب کا، حضور کے مقابلے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور کے مقابلے میں 1,00,000 بندہ اکٹھا کیا. نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کی فوج کے مقابلے میں 1,00,000 بندہ وہ میدان میں لے آئے. کس نام پر لے کے آئے تھے جی؟ نبوت اور اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ غالب رکھا. اللہ تعالیٰ قد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وقتی طور پر باطل غالب ہوگا لیکن بالآخر حق نہیں غالب رہنا قیامت تک. تو اس لیے اسلام میں عقیدہ یا عقیدے میں اسلام میں یہ سوال ہی غلط ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. بندہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن کہے میں اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، مسلمان ہوگا؟ خالی اسلام کا دعویٰ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. زبان سے تو کلمہ، منہ و کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل نل پڑھدا کوئی ہوئے. تو یہ اصل میں اسلام وہ اس سانچے کا نام ہے جس میں عقیدے کی روح ہو، اور عقیدہ نہیں ہے تو پھر اسلام بھی ایسے بندے کا مردہ مانا جائے گا. اللہ اکبر. ناقص ہے. ناقص ہے. مطلب یہ ہے آسانی سے اگر سمجھا جائے تو بندہ عقیدہ ٹھیک رکھے جی
تو اسلام ٹھیک ہے اس کا. ہیں جی. وہ مان لے وہ پیر فضل شاہ صاحب یہ ساتھ ہی مزار شریف ہے نور والے, تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے, تو آپ نے فرمایا, آیا نا اس کا ان کا ایک مرید ماننے والا, تو آپ نا بڑے صاحب علم تھے بہت, اور کیا بات ہے ان کے تو اقوال بندہ پڑھے تو ویسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو بندہ پوچھتا ہے حضرت یہ بتائیں کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مشکل تو کچھ نہیں ہے, جو اللہ کو مان لے وہ مسلمان ہے, جو اللہ کو مان لے وہ مسلمان ہے, اور جو اللہ کی مان لے وہ مومن ہے. یہی سارا حاصل کلام ہے. آج کا ہمارا موضوع ناظرین بڑا ہی شاندار موضوع ہے. ساتھ میں ہم نے نعت شریف بھی سننی ہوتی ہے. میرے نعت خان آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے ایمان اور ذوق کے لیے ضروری ہے. حضور کا ذکر سننے سے قلب اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, تو اسی لیے جو ہے وہ ہم نے نعت کا سلسلہ ساتھ ساتھ رکھا ہوتا ہے. حسیبی برادران ساتھ میرے موجود ہیں, تو حصول برکت کے لیے میں ان کی طرف چلتا ہوں. حسیبی برادران میرے ناظرین کے لیے ایک اچھی سی نعت سنائیے گا. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کے, جان ہے تو جہان ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. میں نے تو مان ہی لیا آپ ہے جانے کائنات, میں نے تو مان ہی لیا آپ ہے جانے کائنات. منکر بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے, آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں
بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے جب مدینہ شریف پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نظروں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی نظروں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حسیبی برادران آپ نے بڑا ذوق بنا دیا ہے قبلہ ایک سوال ہے چھوٹا سا مختصر سا اہل سنت و جماعت یہ کب سے مشہور ہیں آسان الفاظ میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا خوب ہے اہل سنت و جماعت یہ کب سے ہے مسلمان تو مسلمان تھے جی جی تو اہل سنت کب سے یہ نام پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد خلفۂ راشدین کا دور آیا جی اور خلفۂ راشدین کے زمانہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کا زمانہ جی یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام میں سب سے پہلا ایک فرقہ بنا اس سے پہلے سب لوگ مسلمان تھے اللہ حافظ پہلا فرقہ کون سا تھا خوارج کا خوارج نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خوارج ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے اللہ حافظ اور صحابہ کو کہا میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے اللہ حافظ قرآن خوبصورت پڑھیں گے چہرے پر داڑیاں بڑی گھنی ہوں گی اور آنکھیں دھسی ہوں گی اور شلوار ان کی آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہوگی اللہ حافظ پورا حلیہ حضور نے بتایا قربان جائیں میرے آقا پر اور 1400 سال پہلے ہی شکلیں دکھا گئے ہاں شکلیں بھی دکھا گئے اور عقیدہ بھی ان کا بتا گئے کیا بات ہے واہ واہ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یزعمون اہل الاسلام وہ اہل اسلام سے دشمنی رکھیں گے اللہ حافظ اور مشرکین کے ساتھ یاریاں لگائیں گے اللہ اکبر اپنوں یعنی جو اسلام والے ہیں ان سے بغض اور غیروں کے ساتھ محبت اللہ حافظ اب یہ حدیث شریف تو حضور اپنی زندگی میں بیان کر گئے تھے جی اب اس حدیث کا ظہور ہوا سیدنا علی کے زمانہ میں عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں جی ان کو لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں اور وہ حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد علی مشرک ہو گیا اللہ اکبر علی پر پہلا فتویٰ شرک کا حضرت علی پر لگایا جو کہ باب مدینۃ العلم ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ان پر فتویٰ لگایا انہوں نے جن کو حضور پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ یہ دین سے ایسے خارج ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر دین سے نکلے ہوں گے ظاہری حلیہ لبادہ ہوگا لیکن عقیدہ غلط ہوگا اور وہ کیا ہے مسلمانوں کو مشرک کہیں گے اور مشرکوں کو دوست کہیں گے اللہ تو سیدنا علی کا دور آیا خوارج آج عمان ایک ملک ہے موجود ہے دنیا میں عباسی فرقہ وہاں موجود ہے بیسک ان کی انہی لوگوں کے ساتھ تھی کہ جو کہ خوارج تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں بھی خوارج کا ہاتھ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ دین سے نکلے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن عمر کیونکہ حضور کے زمانے میں ایک نوجوان تھے حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ یہ قرآن بڑا پیارا پڑھیں گے تو گئے ان کے اب سادہ انسان بن کے ان کے اندر گھسے کہ دیکھے تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں دیکھا تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن جیسے گنگنا رہے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں جب قرآن پڑھا تو حضرت علی کو آگے بتایا وہ تو قرآن بڑا پڑھتے ہیں
اور فرمایا اچھا حضرت علی نے پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، بات ہم نے اللہ کی ماننی ہے، علی کی نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ آیت دلیل دے رہے ہیں حضرت علی کے مقابلے میں قرآن سے، اور دلیل بھی کس کی؟ علی کے خلاف، جو قرآن کا پہلا حافظ ہے، اللہ اکبر۔ جس نے حفظ بھی حضور سے کیا ہے، واہ واہ واہ۔ ان کے خلاف فتویٰ، حضرت علی کے خلاف فتویٰ قرآن سے ہی، کہ جس علی کے متعلق قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے خلاف پہلا فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ خوارج۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی علی مشرک ہو گیا ہے کہ علی قرآن کی بات نہیں مانتا، ہم علی کی نہیں مانتے، علی مشرک ہو گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا قرآن حق پڑھتے ہیں، تعویل غلط کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کو، وہ خوارج کے ٹولے میں سے کوئی بندہ نظر آتا اور وہ آ کر جب بیان کرنا شروع کرتا، سیدنا عبداللہ ابن عمر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور فرماتے کہ کہیں تمہاری قرآن کی تشریح سن کر میرا دل نہ بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ ایک جو کنسپٹ دیا جاتا ہے جی سنو سب کی کرو اپنی، اور میں نے کہا سنو صرف ان کی کہ جنہوں نے حق کو پہچانا ہے۔ واہ واہ واہ، حق ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر قوی ایمان کس کا ہے؟ ہم 1400 سال کے بعد اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایمان قوی ہے۔ قوی ان کا جن کے سامنے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے معجزات کو دیکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں یاد آ جائے ایسے ظالموں کے پاس تم نے نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن عمر، تو یہ پہلا فرقہ اسلام کا یہ خوارج۔ دوسرا فرقہ اسلام کا بنا شیعہ، جنہوں نے سیدنا علی کو خدا کہا۔ یہ حضور پہلے فرما گئے تھے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہوگی، تجھ سے محبت کرنے والے بھی حد سے بڑھ جائیں گے اور تجھ سے بغض رکھنے والے بھی حد سے بڑھ جائیں گے۔ حد سے بڑھنے والے شیعہ بنے اور حد سے کم کرنے والے خوارج بن گئے، اور جو اعتدال پر رہے اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ پھر تیسرا فرقہ، یہ فرقوں کی باقاعدہ فہرست ہے، اور یہ پہلا فرقہ بنانے والا خوارج یہ خود حضرت علی کا شاگرد ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھی نہ پا سکا۔ پہلا خوارج جو تھا یہ حضرت علی کا شاگرد ہے، حضرت علی سے قرآن پڑھا لیکن حضرت علی کے مقابلے میں 1 لاکھ فوج کھڑی کر دی۔ پھر دوسرا فرقہ شیعہ جو اپنے آپ کو حضرت علی کے نام پر نکلے، شروع میں بڑے مخلص تھے لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی لوگ حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کی سب و شتم میں یہ شامل ہو گئے۔ ان کو برا بھلا کہنا، جو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا، سوائے خوبی کے ان کا ذکر مت کرنا، اللہ اکبر۔ یعنی ان کے کسی بھی عیب کو، کسی بھی کمزوری کو مت بیان کرنا۔ تو اہل سنت اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ صرف اہل اللہ، اللہ والوں کی خوبیاں ہی بیان کرتا ہے، ان کی کمزوریوں پر نظر بھی نہیں دوڑاتا۔ اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی کی تشریح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول الدین کے اندر، جو 11ویں والی پیر ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا تو شعار ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کی کمزوریاں نہیں بیان کرتے، ان کی بس خوبیاں ہی بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اسلام کا تیسرا فرقہ معتزلہ بنا، اور یہ حضرت علی کے شاگرد کا شاگرد تھا، واہ۔ حضرت امام حسن بصری حضرت علی کا شاگرد ہے، اور حسن بصری کا شاگرد تھا عطا بن محمد اس کا نام تھا غالباً۔ یہ دوسری صدی کے شروع کی بات ہے، اللہ اکبر۔ تیسرا فرقہ بنا۔ تو تیسرا اس کا کیا کیتا تھا؟ کہتا تھا یہ جو قرآن کے لفظ ہے نا، یہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن رب کا کلام ہے، جیسے رب کی ذات قائم و دائم ہے اس کا کلام بھی قائم و دائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر آپ نے جیل میں کوڑے کھانے منظور کر لیے، اور جیل سے آپ کی شہادت اور آپ کی میت اٹھی۔ حتیٰ کہ اپنے بازو کما دیے۔ ہاں واہ، کیا وہ بات۔ امام مالک نے گواہے تھے، امام مالک نے گواہے تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی شہادت ہی جیل میں ہوئی ہے، اللہ۔ اسی مسئلے پر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ وقت سے مقابلہ وہ آپ نے کہا میں اس مسئلے پر ڈٹا ہوں، موت دے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی لیکن مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے رہے۔ اللہ۔ کہا جو عقیدہ حضور کے صحابہ دے کر گئے میں اسی پر ڈٹا رہوں گا۔ تو اسلام کا پہرا عقیدے کے ذریعے سے تو دیا گیا، اللہ۔
ورنہ تو منافقین کیا کم تھے مدینہ میں؟ فرق تو یہ صرف اتنا ہے نا کہ منافقین بھی 300 کے قریب تھے مدینہ میں، صحابہ تھے ہزاروں کے قریب مدینہ میں، لیکن اللہ کی ذات راضی صحابہ سے ہوئی ہے، منافقین کی عبادت سے نہیں ہوئی۔ تو یہ اسلام کی تعریف۔ پھر ایک فرقہ کھڑا ہوا جس کو کہتے ہیں قدریہ، انہوں نے کہا تقدیر ہی کوئی نہیں، جو بندہ کرتا ہے وہی تقدیر ہے، اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی۔ ایک فرقہ کھڑا ہوا جو کہتا ہے اسلام بندہ مجبور محض ہے، جبریہ، کہتے ہیں بندہ مجبور ہے، اللہ جو کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کروا رہا ہے، بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ پلوا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ایک تصور پیش کیا، اور یہ سب فرقوں نے اپنی دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، لیکن قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی خود قرآن پڑھ لو، تو میں کہتا ہوں خود قرآن حضرت عمر کے زمانے میں یمن سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی دیکھیں جی قرآن مجید میں ایک بات آئی ہے جی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اور وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ۔ تو اس نے کہا جی دیکھو اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، قرآن میں آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس یمن میں معاذ ابن جبل نے، کیونکہ گورنر تھے وہاں کے، انہوں نے وہ بندہ بھیج دیا کہ جی یہ مجھ سے عجیب سوال کر رہا ہے، میں اس کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ ان مسئلوں میں اللہ کی ذات انسان کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل اور مثال کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں تھا، لیکن دعویٰ تھا اسلام کا۔ وہی بات ہے نا، اسلام میں عقیدہ یا عقیدے میں اسلام ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو کہنے لگا، حضرت عمر نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے عبداللہ، بڑے مخرج کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا نام ہے عمر، اور فرمایا کیا کہتا ہے تو؟ کہتا ہے جی میں کہتا ہوں جی اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کے پاؤں بھی ہیں، نعوذ باللہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو لمبے ڈالو۔ وہیں پر حضرت عمر نے اس کی پریڈ کروائی۔ جب کروائی تو عقل ٹھکانے تھوڑی سی آئی، اور فرمایا کہ تو اللہ کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے تو رب کی ذات کسی کی عقل میں قید ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا جو حضور کے یاروں نے دیا امت کو، تو اسی عقیدے پر پہرا 1400 سال سے جو دیا جا رہا اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہے آج کی۔ یہ چھوٹی سی نشست میں تو ہم اس موضوع کو کور نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا لمبا اور طویل ہے، اس پر ایک طویل بحث ہے، محققین نے بڑی تحقیق کی ہے، اور میرے علم میں ہے کہ آپ محقق ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے علم سے نوازا۔ حضرت کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کتب پڑھی ہیں، ہر وقت اس جوانی کی عمر میں یہ اللہ کے دین کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور جہاں پر آپ ہیں مسجد میں وہاں پر 5 وقتہ درس دیتے ہیں۔ اتنے اعلیٰ ڈیوٹی دار اللہ پاک نے ان کو حسن بھی عطا کیا ہے اور حسن علم بھی عطا کیا ہے، حسن ظرف بھی عطا کیا ہے کہ میرے کہنے پر، میری ریکویسٹ پر آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں ہر روز کی طرح آپ سے ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو شیئر کیجیے، اللہ کے دین کا پیغام گھر گھر پہنچنا چاہیے۔ کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روز 11 سے 12 ہم لائیو ہوتے ہیں، اور یہی پروگرام اگلے دن مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، میرے پاس جو سب سے بہترین نعت خوان ہوتا ہے میرا ہیرا، میں اپنے ہیرے کو آپ کے حوالے کر کے اور آپ کو میں سلام پیش کر کے تو اجازت لے لیا کرتا ہوں۔ اب ویسے ہی میرا کیمرہ فرحان خالد بھائی کی طرف چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ان کی نعت سنتے ہوئے ہی اس پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ آج کی نشست کے لیے کل تک اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو میری ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان بھائی، اپ ٹو یو۔ ابھی 3 دن پہلے بی بی پاک کی وصال کا دن گزرا، اسی حوالے سے میں منقبت پیش کرتا ہوں۔ بانوئے مرتضیٰ وارث نما
مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ بانوئے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ جن کو قرآن نے بھی ہے کوثر کہا ہے خدا کی عطا سیدہ فاطمہ جن کو قرآن نے بھی ہے کوثر کہا ہے خدا کی عطا سیدہ فاطمہ تیری چکی فرشتے چلاتے رہے تیری چکی فرشتے چلاتے رہے تیرے بچوں کا جھولا جھولاتے رہے ایسی خاتون سارے جہاں میں کہاں ہوگی تیرے سوا سیدہ فاطمہ ایسی خاتون سارے جہاں میں کہاں ہوگی تیرے سوا سیدہ فاطمہ بانوئے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ بانوئے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ مریم و ہاجرہ جیسے لاریب ہے مریم و ہاجرہ جیسے لاریب ہے ایسے ہی سیدہ آپ بے عیب ہے میرا ایمان ہے یہ یقین ہے میرا بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ میرا ایمان ہے یہ یقین ہے میرا بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ بانوئے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں مجمل بھائی سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کے ایک طرف میں منہ کرتا تھا بیوی پاک کے ایک طرف اور ایک دفعہ سرکار کے روزے کی طرف اور میں یہ شعر پڑھ رہا تھا وہاں پہ بات ٹلتی نہیں سیدہ آپ کی بات ٹلتی نہیں سیدہ آپ کی اپنے بابا سے کر دے سفارش میری چاہے جتنا گناہگار ہے یہ حسن چاہے جتنا گناہگار ہے یہ فرحان ہے تو تیرا گدا سیدہ فاطمہ چاہے جتنا گناہگار ہے یہ فرحان ہے تو تیرا گدا سیدہ فاطمہ بانوئے مرتضی وارث انما مصطفیٰ کی دعا سیدہ فاطمہ جیڑا بندہ نہیں بندا علی دا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا بندہ نہیں بندا علی دا سجن اونوں بیلی بناون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا کھا کے علی دا بنے غیر دا او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا کھا کے علی دا بنے غیر دا او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ نہیں تیرے سجدے نمازاں تو میں ہاں فدا تیرے سجدے نمازاں تو میں ہاں فدا یاد رکھ لئی میری گل تو اے دوستا جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولو
جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں پھر مسیتاں نو جاون دی کوئی لوڑ نہیں جے تو سڑنا ہے زہرا دے بچیاں کولوں پھر مسیتاں نو جاون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا کھا کے علی دا بنے غیر دا او دے سنگ رل کے کھاون دی کوئی لوڑ